کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے موسٹلی پیپل انکلوڈنگ مائی سیلف انکلوڈنگ یو اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ امیجنیشن کے نام کر دیتے ہیں، اور یہ سب صرف ایک دم سٹارٹ نہیں ہو جاتا. یہ ہمارے باڈی کے اندر کافی سالوں سے، بلکہ بچپن سے تبھی سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ہم اپنی اسکولنگ سٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک بچے پر اسپیشلی ہمارے انوائرمنٹ میں، جس طریقے سے ہماری کنٹری کا یا پھر ہمارے ایشیا کا انوائرمنٹ ہے، کہ بچے کو بچپن پہ ہی اس چیز کا عادی بنا دیا جاتا ہے کہ وہ صبح 8 بجے اٹھے اور اسکول جائے، اور اسکول سے آنے کے بعد وہ پھر ٹیوشن جائے، اور اس طریقے سے اس کی لائف ایک بالکل روبوٹ کی لائف کی طرح بن جاتی ہے. اور بچہ یہ بات جو ہے وہ فیل کرتا ہے، اس وقت اس کو اپنی فیلنگز کو کوئی نام دینا نہیں آ رہا ہوتا، وہ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اپنی لائف سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنی امیجنیشن میں چلا جاتا ہے. جب وہ اپنے کارٹونز دیکھتا ہے، جب وہ سپر ہیروز دیکھتا ہے، تو وہ رات کو سونے سے پہلے کچھ امیجن کرتا ہے کہ میں ایک سپر ہیرو ہوں اور میں اپنے سکول کی عمارت بچا رہا ہوں کسی بری لوگوں سے، یا پھر میں جو ہوں سپر ہیرو ہوں اور میں اپنی یونیورس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں. یہ چیزیں اس کو سکون دیتی ہیں کیونکہ اس کی امیجنیشن میں وہ ایک سپر ہیرو ہے، اور اس کی امیجنیشن میں زندگی کافی آسان ہے. لیکن ریالٹی میں ہوم ورک یاد کرنا، اگلے دن ٹیسٹ دینا، پھر ٹیسٹ کی تیاری کرنا اور پھر ہوم ورک دینا، وہ سب تو بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں اتنی کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں لایا گیا. میرا آپ سے سوال ہے، آپ میں سے کتنے ہی بچے ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی سوئمنگ سیکھ لی تھی؟ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی انسٹرومنٹ چلانا سیکھ لیا تھا؟ یا کتنے ہی بچے ہیں جن کی آرٹس کو بچپن میں ہی جو ہے وہ امپروو کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟ یا پھر آپ نے اپنی زندگی میں کتنی لینگویجز سیکھی ہیں جب آپ بچے تھے؟ یقیناً آپ کا جواب اس کے متعلق بہت زیادہ لمیٹڈ ہوگا، بیکاز آئی نو مائی سوسائٹی اینڈ آئی ڈو نو دا فیکٹ کہ ہمیں کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں کرائی جاتی. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے سوئم کیسے کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہارس رائڈنگ کیسے کرنا ہے. حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: نیزہ بازی، گھڑ سواری اور تیرنا. لیکن ہمیں تو بچپن میں یہ چیزیں کبھی بھی اسکول والوں نے نہیں سکھائی. اور اس کے علاوہ اگر ہم جب بچپن میں آرٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سب کو چھوڑ دو، کیونکہ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آگے کام نہیں آئے گا. لیکن یہ چیزیں شاید ہمارے کیریئر کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہ ہوں، لیکن ہمارے کوگنیٹیو برین کو جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کو انہانس کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جب ہمیں ہمارے برین کو بالکل اچھے نیوٹرینٹس نہیں ملتے، ہمارا برین امیجنیشن کی طرف چل جاتا ہے اور ہم اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ اپنے دماغ میں گزار دیتے ہیں بجائے اپنی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے. اور جب ہم ایڈلٹہڈ میں آتے ہیں اور جب ہمیں ایڈلٹ ہونے کا احساس ہوتا ہے، ہم اپنے اوپر پڑنے والی رسپانسبلٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، پھر سے امیجنیشن کی طرف چل جاتے ہیں. ہم مختلف قسم کا میوزک کنزیوم کر کے ڈفرینٹ سینیریوز کو اپنے برین میں ریوائنڈ کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سب سے سکون ملتا ہے. لیکن جب ہم اپنے ریئل لائف میں آتے ہیں تو کیریئر پرابلمز اور اس کے علاوہ جاب کا مسئلہ، یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پھر اپنی امیجنیشن میں ڈر کے واپس چلے جاتے ہیں. اٹ مینس دیٹ وی آر ناٹ لیونگ ان ریئل لائف، وی آر لیونگ ان امیجنیشن. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کا یہ کوپنگ میکینزم ٹھیک ہے؟ یقیناً اس کا جواب منفی میں ہی ہے کہ یہ کوپنگ میکینزم ٹھیک نہیں ہے. جب آپ بہت زیادہ اپنی امیجنیشن میں رہتے ہیں، آپ کی امیجنیشن آپ کو اوور کنزیوم کرنے لگ جاتی ہے ایٹ اے پوائنٹ کہ آپ اپنی امیجنیشن سے ہی بیزار ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن واپس ریالٹی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ ریئل لائف مزید مشکل ہوتی چلی جا رہی ہوتی. تو میرا آپ سب سے ایک آج سوال ہے اور آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب کو اس امیجنیشن سے نکلنا ہی ہوگا. پہلے ہم بچپن میں کانشیس نہیں تھے، لیکن اب ہم کانشیس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس بات کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ امیجنیشن ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. یقیناً جب آپ نے اس ویڈیو کا ٹائٹل پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ ہاں، میں واقعی میں اپنے ہیڈ میں رہ رہا ہوں، میں اپنی امیجنیشن میں ہی رہ رہا ہوں اور میں اپنے ریئل لائف میں نہیں رہ رہا اور مجھے سب سے نکلنا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یہ سیلف اویئرنیس ہے کہ مجھے اپنی امیجنیشن سے نکلنا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کیسے نکلیں، کیونکہ ریئل لائف بہت زیادہ ٹف ہے. The best way to get out of it is to accept that you are going to face your real world. آپ کو اپنی ریئل ورلڈ کو فیس کرنا ہوگا، لیکن
اس میں کچھ لمیٹیشنس، آپ اپنے سے کچھ بھی زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں اور نہ ہی آپ بہت زیادہ پروکسٹینیٹ کر کے لیزینس کی طرف چل جائیں. آپ ایک مڈل کا راستہ نکالیں. فار ایگزامپل، اگر آپ اپنی ریئل لائف سے اس لیے بیزار ہیں کیونکہ آپ کا ویٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، یا آپ جو ہیں اپنے جو ویٹ کے گولز ہیں جو آپ نے سیٹ کیے انہیں آپ پورا نہیں کر پا رہے، تو آپ چھوٹی چھوٹی لمٹس، ریئلسٹک لمٹس لگائیں. جب آپ اپنی لائف میں ریئلسٹک لمٹس لگاتے ہیں تو وہ زیادہ اچیو ایبل ہوتے ہیں بنسبت ان گولز کے جو کہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا بھی پورا کرنے کی طرف نہیں جاتے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ریئل لائف میں اپنے لیے خود آسانیاں پیدا کریں. زندگی کا مقصد ایک بہت بڑا مینشن حاصل کرنا یا بہت زیادہ پیسہ حاصل کرنا نہیں ہے. زندگی کا مقصد ایک اچھا گھر حاصل کرنا اور ایک پرسکون زندگی بھی ہو سکتا ہے. زندگی کا مقصد بہت زیادہ جنک فوڈ کھانا یا ڈفرینٹ ہوٹلنگ کرنا نہیں. زندگی کا مقصد گھر میں رہ کے صاف ستھرا کھانا کھانا ہو سکتا ہے. جب آپ اپنی لائف میں ریئلسٹک گول سیٹ کر لیتے ہیں اور اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، تب آپ اپنی امیجنیشن کو چھوڑ کے اپنی زندگی کی طرف آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ سارا دن دوسروں کی لائف دیکھ کر یا پھر اپنے برین میں ایک آئیڈیل لائف سیٹ کر کر اس کے بارے میں سوچ کے، بلکہ آپ اپنی زندگی کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سو دا بیسٹ وے ٹو گیٹ آؤٹ آف یور امیجنیشن اٹ از ٹو ایکسیپٹ یور ریالٹی اینڈ دین ایکٹ آن اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی کیپنگ یور مینٹل ہیلتھ ایز ویل. لائف کا مقصد اپنے مائنڈ کو 24 گھنٹے کرونک سٹریس دینا نہیں ہے، نہ ہی لائف کا مقصد اپنی ریالٹی سے بھاگ کے امیجنیشن کے پیچھے چھپ جانا ہے. لائف کا مقصد ہمیشہ جو ہے وہ مڈل میں ہوتا ہے. ہم نے اپنے برین کو وہ نیوٹرینٹس دینے ہیں جو ہم بچپن میں نہیں دے پائے. اگر آپ کو جو ہے کسی ہابی کا شوق ہے، آپ اپنے فارغ ٹائم میں اسکرولنگ کرنے کے بجائے اپنی ہابی کو کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مائنڈ کو جب ریئل ڈوپامین ملے گا، آپ کا مائنڈ زیادہ ریلیکس ہوگا. اسی طریقے سے آپ اپنی امیجنیشن سے نکل پائیں گے. آپ ٹائمر سیٹ کر لیں کہ اتنے ٹائم کے دوران میں نے کچھ بھی امیجن نہیں کرنا، میں صرف اپنی ریئل لائف پہ فوکس کروں گا اور پازیٹیو طریقے سے اپنی لائف کی طرف آگے بڑھوں گا. اور اس طریقے سے آپ اپنا ٹائمر بڑھاتے رہیں. بلیو می، ان نو ٹائم آپ کی امیجنیشن کافی حد تک ختم ہو جائے گی، اور یہ چیزیں آپ نے خود ختم کرنی ہے. آپ جب سیلف اویئر ہو جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں گے، آئی ایم ویری ہوپفل دیٹ یو ول اسٹاپ living in your head. instead of that آپ اپنی ریئل لائف کی طرف واپس آ جائیں. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ایسے سٹیپس کو فالو کریں گے جس سے آپ اپنی امیجنیشن سے نکلیں، کیونکہ یہ سٹیپس آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں، یہ پروسیس آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا ایسا پروسیس ہے جو مجھے اپنی امیجنیشن سے نکال کے ریئل لائف کی طرف لے آئے. پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آپ پلیز اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک اینڈ کمنٹ کریں. مزید آپ کس طریقے کے ٹاپکس سننا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.